بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ذوق شوق محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين حضرت وقال کل ہم نے روزے کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے مومنوں پر روزے فرض کیے، سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر ہر گناہ سے پرہیز کر لو، اور جب تم پرہیز کر چکو تو رب فرماتا ہے میں تمہیں تقوی کا نور نصیب فرما دوں گا۔ میں دنیا کے اندر رہو لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھو، تم دنیا کے اندر رہو اپنی نگاہ کو گناہ سے بچا کر رکھو۔ فرمایا جب ہر برائی سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے، فرمایا میں تمہیں تقوی کا نور نصیب فرما دوں گا۔ اور تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا خوف، ڈر، لیکن اصطلاح شریعت میں تقوی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو رب پسند کرے اس چیز کو بندہ اپنا لے، اور جس چیز سے رب منع کر دے بندہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اگر محبت کی زبان میں بتایا جائے تو جہاں رب چاہے بندہ وہاں پایا جائے، اور جہاں رب نہ چاہے وہاں بندے کا سایہ بھی موجود نہ ہو، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تم رہو، اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تم دنیا کے اندر رہ کر چاہے جس شعبے کے اندر ہو، یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آپ آؤ تو بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ خدا دیکھتا ہے، نہیں، بلکہ تم بازار میں دکان پر بیٹھے ہو اور سودا بیچ رہے ہو، گاہک تمہیں دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، تم خدا کے ڈر کی وجہ سے ناپ تول میں کمی نہ کرو، فرمایا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ فرمایا تم کہیں پر موجود ہو، کوئی تمہاری آنکھ برائی سے محفوظ رہے، فرمایا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ فرمایا کسی جگہ پر موجود ہو، دل کے اندر اپنے دل کو برے خیال سے محفوظ رکھنا، فرمایا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور حضور کے صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ صحابی ہیں جو قرآن کو بھی جانتے تھے اور سابقہ جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کا علم بھی رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں تقوی کیا چیز ہے، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا یہ بتاؤ کہ تم ایسی جگہ سے گزرو جہاں پر راستے کے دونوں طرف سے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تم کیا کرو گے؟ سوال کرنے والے نے کہا کہ میں اس انداز کے ساتھ وہاں سے گزروں گا کہ وہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جو راستہ ہے، وہ اس انداز کے ساتھ طے کروں گا کہ میں اپنے آپ کو بھی بچا لوں، اپنے کپڑوں کو بھی بچا لوں، اپنے دامن کو بھی ان کی تکلیف سے اپنے آپ کو بھی بچا لوں، اپنے کپڑوں کو بھی بچا لوں۔ آپ نے فرمایا تقوی اسے ہی کہا جاتا ہے۔ تم دنیا کے اندر رہو لیکن ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، ہر برے خیال سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، فرمایا یہی تقوی کہلاتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تم رہو اس انداز کے ساتھ، میں جس طرح کشتی پانی پر موجود ہوتی ہے، فرمایا کشتی پانی پر رہے تو وہ خود بھی کنارے لگ جاتی ہے،
جو اس پر سوار ہو اسے بھی کنارے پر لگا لیتی ہے، لیکن جب پانی پر ہو تو کشتی کی بھی بقا ہے، کشتی پر بیٹھنے والے کی بھی بقا ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کو بھی ڈبو دیتا ہے، اس پر بیٹھنے والے کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ اور یہی مثال ہے، تم دنیا پر رہو لیکن دنیا کو دل کے اندر نہ آنے دو۔ جب یہ دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر آ جائے گی تو تمہارے تقوی کا نور ضائع ہو جائے گا۔ تقوی اس چیز کا نام ہے، دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر نہ آئے، دنیا پر رہو دنیا کی لالچ تمہارے دل کے اندر نہ آئے۔ تمہارے دل کے اندر اگر ہو یا خدا کی محبت ہو یا مصطفیٰ کی محبت ہو، میں عشق تقویٰ کہتے ہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں ماہ صیام کی ان خوبصورت لمحات کے اندر اللہ ہمیں ایمان کا نور بھی نصیب فرمائے، تقوی کا نور بھی نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی یہ خوبصورت دن اللہ روزے کی حالت میں فقط منہ بند کر کے نہیں، اللہ ایک ایک لمحہ ہمیں ذکر و فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے ہمیں، قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے ذکر سے ہم اس انداز کے ساتھ لمحہ گزاریں کہ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے اور ہم ایک سپارہ قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، بلکہ معمول یہ بنا لیں کہ ہر نماز کے ساتھ ہم نے ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کے نور سے اپنے سینے کو روشن رکھنا ہے، اور رمضان المبارک کے یہ روزے رکھ کر، روزے کا احترام کر کے، ماہ صیام کا احترام کر کے، تقوی کا نور نصیب کر کے اپنے سینے کو خدا کے نور سے بھی اور نور مصطفیٰ سے بھی اپنے سینے کو روشن کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ